پاک سرزمین شاد باد پاکستان کا پہلا قومی ترانہ تھا کیا؟ اس ترانے کو قومی اعزاز کس طرح اور کب حاصل ہوا؟ برطانیہ کا وہ کون سا میوزیشین تھا جس نے قومی ترانے کے لیے دھن بنا کے بھیجی؟ قومی ترانے کی منظوری کے لیے حکومت نے کن افراد پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی اور برطانیہ نے قومی ترانے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی تھی؟ پاکستان کے قومی ترانے کے لیے کس دوست ملک کے باشندے نے نقد انعام دینے کا اعلان کیا تھا اور پاکستان کے قومی ترانے کے رائٹر اور میوزیشین کو کب قومی ایوارڈ سے نوازا گیا؟ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کا قومی ترانہ دھن سے لے کر تیاری تک اور اس کی منظوری تک ٹوٹل تقریباً 5 سال کا عرصہ لگا۔ ناظرین، رخسانہ ظفر دی نیشنل اینتھم آف پاکستان میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی حیات میں ہی 14 جنوری 1948 کو کنٹرولر آف براڈ کاسٹنگ زیڈ بخاری نے ڈپٹی سیکرٹری وزارت داخلہ کو ایک نوٹ ارسال کیا۔ اس نوٹ میں بتایا کہ برطانیہ کے ایک مشہور موسیقار مسٹر جوزف ویلشن نے پاکستان کے قومی ترانے کے لیے ایک دھن ریکارڈ کر کے انہیں بھیجی ہے۔ یہ دھن ریڈیو پاکستان لاہور میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ رخسانہ ظفر کے مطابق زیڈ بخاری نے اپنے نوٹ میں مزید تحریر کیا، ہر ملک کا ایک اپنا قومی ترانہ ہوتا ہے۔ پاکستان چونکہ مختلف زبانوں اور مختلف لہجوں کے اعتبار سے بولا جاتا ہے، پاکستان میں اس حوالے سے اگر سورہ فاتحہ کو ایز اے قومی ترانہ منظور کر لیا جائے تو اس کے لیے کسی ساز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ کو جب زیڈ بخاری صاحب کا خط موصول ہوا تو انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں مندرجہ ذیل ڈپارٹمنٹ اور افراد شامل تھے۔ اس میں وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکرٹری، ایجوکیشن ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری، اطلاعات و نشریات ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری اور ہوم ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری کے علاوہ خود زیڈ بخاری نے بھی شرکت کی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زیڈ بخاری نے ایک لیٹر ہائی آفیشلز کو لکھا تھا اور اس کے بندن میں ایک اجلاس جو کہ اعلیٰ سطح اجلاس تھا اس کو ترتیب دیا گیا۔ اس میں سورہ فاتحہ کے حوالے سے تو انہوں نے زیادہ غور نہ کیا، مگر جوزف ویلشن کی طرف سے تیار کی گئی دھن کو ضرور سنا گیا اور اجلاس نے حتمی طور پر اس دھن کو بھی مسترد کر دیا۔ اس اجلاس کا ایک مشترکہ اعلانیہ جاری کیا جس میں کہا گیا کنٹرولر آف براڈ کاسٹنگ ملک کے نامور شعراء کو یہ ترانہ لکھنے کے لیے دعوت دیں گے اور وزیر داخلہ اس سلسلے میں دستور سار اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے۔ وزارت داخلہ نے آخری تجویز کے حوالے سے اپنی رائے تبدیل کی اور دستور ساز اسمبلی کی بجائے یہ معاملہ کابینہ میں زیر بحث لایا گیا اور اس کام کے لیے زیادہ موزوں مقام یہی تھا۔ اور یوں 27 فروری 1948 کو یہ معاملہ کابینہ کے اجلاس میں زیر بحث آیا۔ اس حوالے سے وزیر اعظم نے بتایا کہ انہوں نے مختلف ملٹری بینڈز ماسٹرز اور دوسرے موسیقاروں کو یہ دھن تیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ 2 جون 1948 کو حکومت پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا کہ جنوبی افریقہ کے شہر ٹرانسوال کے ایک شہری مسٹر احمد آر غنی حکومت پاکستان کو 5,000 ہزار کے 2 انعامات کی پیشکش کی ہے جو کہ حکومت وقت نے منظور کر لی ہے۔ یہ 5 کے انعامات ایک موسیقار اور دوسرے شاعر صاحب کو دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ انعام مسٹر غنی صاحب نے اپنے والد بزرگوار مسٹر آر غنی مرحوم کی یاد میں حکومت پاکستان کو عطیہ کے طور پر پیش کیے تھے۔ سردار عبدالرب نشتر صاحب کی صدارت میں ایک 9 رکنی قومی ترانے کی
کمیٹی کا قیام عمل میں آتا ہے۔ اس کمیٹی کے ارکان میں سردار عبدالرب نشتر صاحب، پیرزادہ عبدالستار صاحب، پروفیسر راج کمار چکرورتی، چودھری نذیر احمد خان، سید ذوالفقار علی بخاری، اے ڈی اظہر، کوئی جیسم الدین، جبکہ حفیظ جلندری اور ایس ایم اکرام صاحب خود اس کمیٹی میں شامل تھے۔ ناظرین، اور یوں قومی ترانے کے لیے ملک بھر کے گوشے گوشے سے دھنیں اور ترانے اس کمیٹی کو موصول ہونا شروع ہو گئی، جبکہ حفیظ جلندری صاحب نے ماہانہ افکار کے حفیظ نمبر میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں قومی ترانے کا افسانہ میں تحریر کیا ہے کہ اس کمیٹی کو مجموعی طور پر 200 سے زیادہ نظمیں اور 63 کے لگ بھگ دھنیں موصول ہوئی تھی۔ 4 جولائی 1949 کو وزیر مواصلات سردار عبدالرب نشتر صاحب کی صدارت میں کمیٹی دوبارہ ان دھنوں اور اس کے حوالے سے وصول ہونے والی نظموں کے اوپر ایک تفصیلی میٹنگ کا انعقاد کرتے ہیں، اور اجلاس میں اس بات کو بھی دوبارہ زیر بحث لایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر شہنشاہ ایران کی آمد ہے اور ان کے آنے سے پہلے ہر صورت میں قومی ترانے کو فائنل کیا جائے۔ یوں 4 جولائی 1949 کو ماہرین کی جو 2 ذیلی کمیٹیوں کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں سے ایک کا کام دھن کو فائنل کرنا تھا اور دوسرے کا کام قومی ترانے کے لیے نظم کو فائنل کرنا تھا۔ ناظرین اکرام، اسی طرح اس کی ذیلی کمیٹی جو کہ میوزیشین کے اعتبار سے ورکنگ کر رہی تھی، ان کے ایک رکن احمد غلام علی چھاگلا، انہوں نے اپنی ایک تیار کردہ دھن اور باقی تمام دھنوں کو اس وقت رائل پاکستان نیوی کے بینڈ کے ذریعے سنانے کا اہتمام کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سردار عبدالرب نشتر صاحب 20 جولائی 1949 کو مغربی پنجاب کے گورنر مقرر ہو گئے، اور پھر 2 اگست 1949 کو ان کی جگہ پیرزادہ عبدالستار صاحب نے اس کمیٹی کے سربراہ کے طور پر اپنا چارج یا عہدہ سنبھال لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ 21 اگست 1949 کو احمد غلام علی چھاگلا کی تیار کردہ دھن کو پاکستانی قومی ترانے کے لیے عارضی دھن کے طور پر منظور کر لیا۔ قومی ترانے کی اس دھن کو ریڈیو پاکستان پر بہرام سہراب رستم جی نے اپنے پیانو پر بجا کر ریکارڈ کرایا۔ اس دھن کا دورانیہ 80 سیکنڈ کے قریب تھا۔ اسے بجانے میں 21 آلات موسیقی اور 38 ساز استعمال ہوئے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کا قومی ترانہ پہلی دفعہ جب پرفارم کیا جاتا ہے تو وہ ایک یادگار ایونٹ ہوتا ہے۔ شہنشاہ ایران کی پاکستان آمد تھی 1 مارچ 1950 کو، وہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں، اور بحریہ کا سرکاری بینڈ جس کی قیادت اس وقت عبدالغفور صاحب کر رہے تھے، انہوں نے پاکستانی قومی ترانے کی دھن بجا کر ان کا استقبال کیا۔ 10 اگست 1950 کو احمد غلام علی چھاگلا صاحب کی تیار کردہ دھن کو مستقل قومی ترانے کی دھن کے طور پر وفاقی کابینہ نے منظور کر لیا۔ ناظرین، یہاں پہ ایک دلچسپ مرحلہ یہ تھا کہ چھاگلا صاحب کی جو دھن تھی اس کو باقاعدہ ریکارڈنگ کے لیے BBC لندن بھیجا گیا۔ چھاگلا صاحب کی دھن فائنل ہونے کے بعد ریڈیو پاکستان کے اوپر رات کے وقت میں یہ ترانہ نشر کیا جاتا تاکہ عوام اس دھن سے ہم آہنگ ہو جائے۔ کابینہ نے یہ فیصلہ بھی دیا کہ حفیظ جلندری، حکیم احمد شجاع اور زید بخاری کے تحریر کردہ بول اس دھن کے ساتھ ہم آہنگ کر کے کابینہ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ کابینہ نے اس ترانے کو سنا اور تجویز دی
کے ترانے کے لیے پہلا بند زید بخاری صاحب کا اور باقی 2 بند حفیظ جلندری صاحب کے ترانے سے منتخب کر کے ایک نیا ترانہ تیار کیا جائے، جبکہ حفیظ جلندری صاحب نے اس تجویز کو کلی طور پر مسترد کر دیا اور کہا یا تو ان کے ترانے کو مکمل طور پر منظور کیا جائے یا مکمل طور پر مسترد۔ 7 جولائی 1954 کو کابینہ کا دوبارہ اجلاس منعقد ہوتا ہے اور حفیظ جلندری سے ان کے ترانے کے آخری بند کے 2 الفاظ پرچم اور جان استقبال کے حوالے سے وضاحت طلب کی جاتی ہے۔ حفیظ جلندری نے ان دونوں الفاظ کی وضاحت کی اور یہ بھی کہا کہ اگر کابینہ کو جان استقبال کی ترکیب میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس کی جگہ ملت کا اقبال چینج کرنے کے لیے تیار ہے۔ 5 اگست 1954 کو کابینہ نے ایک اور اجلاس منعقد کیا جس میں حفیظ جلندری کے لکھے ہوئے ترانے کو بغیر کسی رد و بدل کے منظور کر لیا گیا اور وہ اس کے بعد پاکستان کا قومی ترانہ کہلانا شروع ہوا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد اس ترانے کی صدا بندی میں جن گلوکاروں نے حصہ لیا، ریڈیو پاکستان کے مطابق احمد رشدی، زاور حسین، اختر عباس، غلام دستگیر، انور ظہیر، اختر وسیع علی، نسیم شاہین، رشیدہ بیگم، نجم آرا، کوکب جہاں اور شمیم بانو شامل ہیں۔ اور یوں یہ ترانہ اپنے الفاظ اور ساؤنڈ کے ساتھ 13 اگست 1954 کو ریڈیو پاکستان لاہور سے ریکارڈ کیا گیا۔ احمد علی جھاگلا صاحب کو پریزیڈنٹ آف دا پرفارمنس ایوارڈ 23 مارچ 1997 میں دیا گیا، جبکہ احمد علی جھاگلا صاحب کو نشانہ امتیاز سول جو کہ 23 مارچ 2023 کو ان کو نوازا گیا، جبکہ حفیظ جلندری صاحب کو ہلال امتیاز 1958 میں ہی دے دیا گیا تھا۔ ویکیپیڈیا اور دیگر ذرائع میں ایک لمبے عرصے تک یہ بحث جاری رہی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جگن ناتھ آزاد سے ایک ملی ترانہ لکھوایا تھا، تاہم بعد میں محققین نے اس دعوے کو سراسر مسترد کر دیا اور عقیل عباس جعفری صاحب نے اپنی کتاب میں اس قصے کے اوپر تفصیلی تحقیق کی۔